رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ 19واں پارہ جس میں سورہ فرقان، سورہ شورى اور آگے سورہ نمل، ان صورتوں کی تلاوت کی گئی۔ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اور جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے اتارا ہے، ظاہر ہے کہ انسانوں کی جو فطرت اور ان کی حقیقت ہے اس کی عکاسی اور اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ ان دنیا میں جو انسان آئے ہیں، انسانوں کے جو مختلف مزاج ہے اور ان کی جو کیفیات ہے، ان کی جو حقیقتیں ہے، یہ قرآن پاک اس کو اجاگر کرتا ہے۔ ان آیات میں ایسے انسانوں کا تذکرہ کیا جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جو مرنے کے بعد کی زندگی اور دوبارہ اٹھائے جانے کا جنہیں یقین نہیں ہے، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ دوسری طرف ان کی انانیت، ان کی ضد، ان کا تکبر اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر جو ایک خود سری کا مزاج تھا، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ آیات کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے یا ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ پاتے۔ یہ اللہ فرماتے کہ انہوں نے اپنی ذات میں تکبر کیا اور انہوں نے بڑے ہی بھیانک انداز میں سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے، اللہ کا پیغام سناتے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں سادہ لوح ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کوئی جاہ اور منصب نہیں ہوتا ہے، وہ یقیناً ہر اعتبار سے کامل ہوتے ہیں، وہ خوبصورتی کے پیکر ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے جاہ اور منصب اور سرداری کے وہ خالی ہوتے ہیں، سادہ لوح ہوتے ہیں اور زیادہ تر غربت اور افلاس کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ اب ایسے انسان جب ان کے سامنے اللہ کے دین کی بات کرتے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے اور ان کو دین کی دعوت دیتے، تو انہیں یہ خیال ہوتا کہ یہ سادہ لوح اور یہ معمولی انسان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، اللہ انہیں اپنی وحی اور اپنی کتاب سے نوازتا ہے اور پھر وہ اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ آخر ان میں کون سی ایسی خاصیت ہے اور ان کے اندر ایسی کون سی صفات ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اللہ کے نبی قرار پائے اور پھر ان کو اللہ نے منتخب کیا، رسول فرشتے ان کے پاس آتے۔ بہرحال یہ ان کا یہ ہوتا اور پھر وہ اپنی سرداری اور اپنی مالداری کے گھمنڈ میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے۔ قرآن پاک میں اس کا جا بجا تذکرہ ہے۔ یہاں پر یہی کہا کہ انہوں نے کہ لولا انزل علینا الملائکہ، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہمیں ایمان لانا ہے تو کوئی فرشتہ ہمارے پاس آتا اور ہم سے یہ کہتا
کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی بات مانو، اس رسول کی اطاعت کرو، یا پھر یہ ہے کہ ہم اپنے رب ہی کو ہم دیکھ لیتے؟ یہ اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں۔ تو اس طرح ان کا اللہ فرما رہے ہیں لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندرون میں جو تکبر ہے، ان کے اندرون میں جو ایک گھمنڈ ہے، یہ انہیں ماننے سے روکتا ہے۔ انسان کو یہ ہمیشہ یاد رہے، انسان کی جو انا ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ انسان کا جو تکبر ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، جو شیطان کی جو مذموم صفت ہے، اسی صفت نے یا اسی چیز نے شیطان کو شیطان بنایا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے تو آگ سے بنایا اور اس کو مٹی، معمولی مٹی سے بنایا انسان، لہٰذا یہ مجھ سے کب بہتر ہو سکتا؟ تو یہ تکبر اور اس گھمنڈ نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے نہیں دیا، اور یہی چیز انسانوں اور قوموں کے رائے حق میں رکاوٹ بنتی رہی ہمیشہ سے۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا یہاں سے وہاں تک اگر جائزہ لیتے چلے جائیں ترتیب وار، تو یہاں سے وہاں تک ہمیں یہی ملتا ہے کہ لوگوں کے لیے دو باتیں ہمیشہ دین اس کے حق کو ماننے میں رکاوٹ بنی۔ ایک تو ان کا ذاتی انا، گھمنڈ، تکبر، اور دوسری جہالت۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ قرآن پاک میں اس کا جا بجا تذکرہ کیا ہے۔ یہود و نصارہ، کیا ہم نہیں جانتے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے؟ وہ قرآن پاک نے اس کا جا بجا تذکرہ کیا۔ دو مقام پر تو کہا کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اور ایک باپ اپنے بیٹے کو سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑے مجمع میں ہو تو اپنے بیٹے کو پہچان لے گا، اور اس کے پہچاننے میں کبھی بھی اس کو شک نہیں ہوگا۔ تو جیسا ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا، ایسے ہی کہاں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ لیکن اصل بات یہ کہ ان کا ایک گھمنڈ تھا، ایک ان کی انا تھی، اور مخالفت کہ نبوت جو ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں منتقل ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ جو انا ہے جھکنے نہیں دیتی۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دین کی دعوت رکھی، اللہ کا پیغام سنایا، تو انہوں نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہم کو ایمان لانا ہے تو ہمارے پاس کوئی فرشتے آتے اور ہم سے کہتے کہ ایمان لاؤ، ہم سے مطالبہ کرتے، یہ کہا۔ کوئی انسان، یہ پھر یاد رہے، اتنا حقیر انسان اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتا ہے، اپنے جیسے انسانوں سے۔ اگر بڑے سے بڑا اگر پہلوان ہو، بڑے سے بڑا اگر کوئی طاقت کا رکھنے والا ہو، اگر حکومت کی طرف سے اس کو کوئی سمن آ جائے، حکومت کی طرف سے اس کے نام کوئی آرڈر نکل جائے اور اس کے خلاف اگر وارنٹ جاری ہو، وہاں یہ نہیں کہے گا کہ کون قاضی اور کون منسٹر اور کون جج اور کون فلاں، وہاں پر دوڑا دوڑا چلے جائے گا۔ یہ انسان اپنے جیسے انسان سے ڈرتا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر انسان ایسی اپنے اس کے اندر اس کی انا جاگ جاتی ہے، اس کا تکبر جاگ جاتا ہے، اس کے اندر کی نخوت اس کو راہ حق کے اختیار کرنے اور حق کے ماننے میں اس کو رکاوٹ بنتی ہے۔ تو یہ اکثر و بیشتر قرآن پاک کا جائزہ لیتے چلے جائے تو یہی ملتا ہے کہ قوموں کو جو ہے ان کی انا نے جھکنے نہیں دیا۔ تو یہاں پر بھی وہی انہوں نے کہا کہ لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے، یا پھر ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے، یہ کہا انہوں نے۔ اللہ فرماتے لقد استکبروا فی انفسہم، کہ اللہ فرماتے کہ انہوں نے اپنے آپ میں تکبر کیا اور انہوں نے بڑے بھیانک انداز میں ان کے اندر سرکشی کا جذبہ پیدا ہوا۔ آگے فرماتے یوم یرون الملائکہ ملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین،
کہ ایک وقت آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، اور لیکن اس وقت کہاں کہ مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ کب آئے گا؟ قرآن پاک میں اس کا 7ویں پارے میں ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ فِي سَكْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، کہ آپ اس منظر کو دیکھتے کہ جب وہ موت کے سکرات میں ہوگے، موت کی شدت میں ہوگے، اور فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھائے ہوگے اور کہہ رہے ہوگے اخرجوا انفسکم، کہ اپنی آپ جان نکال کر باہر پھینک دو۔ حدیثوں میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ جب موت آتی ہے، ایک مجرم کی موت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح، وہ حضرت ملک الموت کے ساتھ دوسرے فرشتے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں لوہے کے گرز ہوتے ہیں، ڈنڈے ہوتے ہیں، اور پھر اس کو پیٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں بری طرح۔ اس کی روح جسم کے مختلف حصوں میں بھاگتی ہے، لیکن وہ اس کو پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ بڑی خطرناک کیفیت بتلائی گئی۔ تو اللہ نے کہا کہ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور ایسے 10ویں پارے میں کہا سورہ انفال میں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ إِذْ يَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوگے اور ان کے چہروں پر اور ان کی پشت پر پیٹ رہے ہوگے، مار رہے ہوگے۔ تو یہ کیفیت ہوگی۔ تو انسان جب تک اس کی روح ہے، جب تک یعنی اس کو صحت تندرستی ہے، جب تک اس کے اندر اللہ نے صحت دیا، تندرستی دیا، حیات رکھا، تو انسان بڑا اینٹتا ہے، اکڑتا ہے، اپنے نخوت میں ہوتا ہے، بڑے گھمنڈ میں ہوتا ہے، کبھی سرداری کا گھمنڈ، کبھی مال کا گھمنڈ، کبھی اس کو خاندان کا گھمنڈ، کبھی وجاہت کا گھمنڈ، کبھی اس کے مختلف انسان کے اندر مختلف اس کے اندر کبر ہوتا ہے مختلف پہلو سے، کبھی طاقت قوت کا گھمنڈ، کبھی اس کی خوبصورتی کا گھمنڈ، کبھی علم کا بھی گھمنڈ ہوتا ہے، علم کا، کبھی عہدے کا، منصب کا۔ تو یہ جو انسان کے اندر یہ جو گھمنڈ ہوتا ہے، انسان کو جھکنے نہیں دیتا۔ انسان کی سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان حق کے سامنے جھک جائے، حق کو مان لے، حق کی اطاعت کر لے۔ تو بہرحال یہ ان انسانوں کا حال اور تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی ذاتی وجاہت اور ذاتی گھمنڈ کی بنیاد پر حق کے ماننے میں جو تکبر کرتے ہیں، تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یوم یرون الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن فرشتوں کو دیکھیں گے، لیکن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے مجرموں کے لیے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہجرا محجورا، کہ ہائے محرومی ہے، آج محرومی ہے، آج ہر طرح سے محرومی ہے۔ یہ ان کا قول ہوگا، یا فرشتے ان سے کہیں گے کہ آج تمہارے لیے بدبختی ہے، آج محرومی ہے، تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ ان کو فرشتے جواب دے رہے ہوگے یا ان کو کہہ رہے ہوگے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو دنیا میں اعمال کیے ہوگے ہم اس کی طرف متوجہ ہوگے اور پھر اس کو ہم گرد غبار کی طرح کر دیں گے۔ یوں کہا ہباء منصورا لفظ استعمال ہوا، یہ کہا کہ جیسے ایک کوئی تاقچہ ہو، کوئی روشن دان ہو اور اس میں سے روشنی آ رہی ہو، اس کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں، ذرات جو نظر آتے ہیں، کہا کہ وہ نظر تو آتے ہیں لیکن کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو اپنے گرفت میں لے نہیں سکتا۔ تو اللہ فرما رہے کہ دنیا میں جو بھی اعمال کیے ہوں گے ان ہباء منصورا، ہم کہا کہ گرد غبار کی طرح اس کو کر دیں گے، اس بے حیثیت ہو جائیں گے۔ ایک آدمی نے اگر ایمان نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر اس نے دنیا میں جو بھی اعمال کیا، جو بھی کام کیا، وہ اس کی حیثیت ہباء منصورا کی ہو جائے گی۔ ایمان سب سے پہلی بنیادی چیز ہے، ایمان ہوگا تمام اعمال قبول، ایمان نہیں ہے تمام اعمال رائگاں چلے جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے 15ویں پارے میں 16ویں پارے میں کہا سورہ کہف کے آخر میں کہ وَلَا نَزَعُ لَهُمْ، کہ ان کے لیے ہم کوئی میزان قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمال کے لیے کوئی میزان ہی قائم نہیں ہوگی۔ جہاں کفر ہے سرے سے اس کا یعنی کوئی وزن ہی نہیں ہے، اس کا نام ناکام ہونے والوں میں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا، ہاں لیکن جو جنت والے ہوگے کہاں کہ وہ اس روز ان کا ٹھکانہ بھی بڑا بہترین ہوگا اور ان کا خوابگاہ بھی بڑا بہترین ہوگا۔
یہ کہا ان کا خوابگاہ، مقیل کا لفظ استعمال ہوا۔ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں ایک بڑی یوں بیجا نہیں ہوتا ہے، بہت ہی بروزن ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک معنویت ہوتی ہے، جامعیت ہوتی ہے۔ تو مقیل کہتے ہیں اصل قیلولہ کرنے کی جگہ کو، دوپہر کے وقت جو آدمی سوتا ہے اس کے لیے مقیلہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ اس خوابگاہ کو، آرام گاہ کو مقیلہ قیلولہ کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو جنت والے ہوگے ان کا کہاں کے بہترین ٹھکانہ بھی ہوگا، اور ان کا خوابگاہ ترجمہ کیا بعض حضرات نے، لیکن جو ان کے قیلولے کی جگہ ہوگی بہترین ہوگی۔ یوں کہا قیامت کا دن قرآن نے کہا کہ مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ لیکن کہا کہ جو ایمان والے ہوگے ان کے لیے وہ دن اتنا ہلکا کر دیا جائے گا جیسے ایک نماز کا جیسے وقت ہوتا ہے، ایک نماز کا جیسا وقت ہوتا ہے، اتنا ہلکا کر دیا جائے گا۔ اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں نمازوں کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ، وہ 50,000 سال کا دن ایک نماز کے جیسا جیسے گزرتا ہے۔ دنیا میں اگر ہم آج الحمدللہ نماز کے لیے لوگ 8 بجے سے 8:15 بجے سے کب سے آئے ہوں گے، اب یہ 10:30 پونے 11 ہو رہے، 11 بجے تک بیٹھے ہوئے، ظاہر ہے کہ نماز ہی کے حکم میں ہے۔ تو یہ آج دنیا میں صبر کر رہے ہیں، آج اپنا وقت نماز کے انتظار میں یا نماز کے لیے صرف کر رہے ہیں، اس کا یعنی اللہ بدلہ یہ دے گا، اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ کل قیامت کا روز جو 50,000 سال کا دن ہے، یاد رکھ کے 50,000 قرآن کہتا ہے مقدار 50,000 سنہ، صاف الفاظ ہے۔ اللہ فرمائے حدیث میں آقا مدنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث دیا ہے کہ وہ کہاں کہ ایک اس ایمان والوں کے لیے اتنا چھوٹا محسوس ہوگا جیسے ایک نماز کا وقت ہوتا ہے، جیسے ایک نماز کا۔ تو کہاں کہ وہ ان کا حساب کتاب بھی ہو جائے گا، اور وہ اپنا دوپہر کا قیلولہ وہ اپنے یعنی جنت میں پہنچ جائیں گے، اور اپنے حوروں کے ساتھ وہ ہوگی، اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہ ہوگی، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ تو یہ کیفیت اس کا ضمن میں کہا کہ وَآسَنُ مَقِيلًا، وَآسَنُ مَقِيلًا یہ کہا گیا۔ پھر آگے فرمایا ہاں یہ بات یاد رہے جنت میں کہ جنت میں نیند نہیں ہوگی، نیند دنیا میں رہے گی، جنت میں سونا نہیں ہے۔ ہماری آدھی زندگی یا کم سے کم 1/3 3 حصوں میں سے ایک حصہ کم سے کم ہمارا سونے میں گزر جا رہا ہے۔ جنت میں یہ سب نہیں ہے۔ اصحاب الجنت فی شغل ہم وازواجہم، قرآن نے تذکرے کیے ہیں، آئیں گے آگے بات، کہ بس مشغولیت میں ہوگی۔ کیا مشغولیت ہوگی؟ تو جنت کے مزے اور وہ جنت کے جو فائدے ہیں بس وہ انسان لوٹے گا وہاں پر، مزے ہی مزے ہو گئے۔ اب آدمی سو گیا تو اس کی کتنے زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا۔ یہ انسان یہ دنیا ناقص ہے۔ آگے اسی صورت میں آگے آ رہا ہے، سباتا لفظ آیا ہے نیند کے لیے، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، کہ نیند کو ہم نے کہا کہ تھکن کے دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اگر نیند نہ ہو تو انسان کام کرتے کرتے مر جائے۔ ایک انسان اگر جاگ رہا کب تک جاگے گا؟ 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، تو خطرناک طرح سے بیمار ہو جاتے لوگ، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں ان کو آرام کرنا ہے ضروری۔ تو یہ اللہ نے دنیا کے نقص کیے ہے کہ انسان دنیا خود بخود انسان کو تھکن ہوتی ہے، اگر کوئی کام نہیں بھی کر رہا ہے جاگ ہی رہا ہے تب بھی وہ انسان کا یہ جسم تھک جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے نقص اور دنیا کے یعنی فانی ہونے کی علامت ہے کہ یہ دنیا، اگر انسان جاگنا اچھی چیز ہے لیکن جاگ رہا بھی تو وہ تھک جائے گا، مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا۔ ارے بولے 4 دن سے نیند نہیں ہوئی، میرا دماغ بالکل خطرناک، تو لوگ بھی یہ ہو جاتے کہ اس کا کیا ہو جائیں گے اس کو نہیں معلوم۔ تو دنیا میں جاگنا یہ آرام ضروری ہے اور نیند بہت ضروری ہوتی ہے، اس کے لیے تو کیا کوشش کی جاتی ہے، لیکن جنت میں نیند نہیں ہوگی، وہاں پر نیند سے اور اونگ سے انسان محفوظ ہوگا۔ تو یہاں پر احسن مقیلہ کہا، لیکن مطلب یہ بتلایا گیا کہ وہ اپنے قیلولے کا جو وقت ہوگا جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک بات یاد رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، کہ اس روز کہاں کہ آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے کہاں کہ نیچے سب بسب اتریں گے، سب بسب کہاں کہ فرشتے نیچے اتریں گے۔ یوں کہا
قیامت کے سلسلے میں کہا گیا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک، قیامت کا جو وقت ہوگا قرآن پاک میں اس کے تذکرے کیے گئے ہیں۔ یوں کہا گیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جب حساب کتاب ہونا ہوگی تو اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے۔ هل ينظرون الا یأتیهم اللہ فی ظلل من الغمام، سورہ بقرہ دوسرے پارے میں کہا کہ کیا ان کو اس کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات عالی صاحبانوں میں آئے اور فرشتے آئے، تو کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ ہی جانتا، اس کا ہم کو تصور نہیں کرنا ہے، بس یہ یقین کرنا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب کائنات کا حساب لے رہے ہوگے تو اللہ کا عرش قائم ہوگا، اللہ کا دربار لگے گا میدان حشر میں، اور پھر پورے انسانیت کا بلکہ پوری مخلوقات کا حساب ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اس روز آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے کہاں کہ اتار دیے جائیں گے، اور پھر الملک یومئذ الحق للرحمن، اس وقت حکمرانی جو ہے صرف ایک اللہ کی ہوگی، ایک اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ دنیا کے جو مجازی حکمراں ہوگے، جو دنیا میں اپنی بادشاہت اور اپنی ملوکیت اور اپنے سرداری کے نعرے بھرنے والے ہوگے، وہ سب فنا ہو چکے ہوگے، وہ سب خاک میں مل چکے ہوگے، یا وہ سب ذلیل ہو چکے ہوگے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے میں فرمایا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ پوری کائنات کو فنا کر دیں گے، تمام کائنات ختم ہو جائے گی اور صرف ایک تنہا اللہ کی ذات ہوگی۔ اس وقت ندا لگائیں گے اللہ کہ لمن الملک اليوم، آج حکمرانی کس کی ہے، آج حکومت کس کی ہے۔ یوں آتا ہے کہ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، جواب بھی دینے والے صرف کہاں کہ اللہ ہی فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، کہ حکمرانی صرف ایک اللہ کی ہوگی جو سب پر غالب آنے والا ہے۔ تو اللہ نے یہاں اس کا تذکرہ فرمایا کہ الملک یومئذ الحق للرحمن، کہ حکمرانی کہاں کہ اس وقت صرف صحیح معنی میں رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا، بڑا مشکل ہوگا وہ دن، اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم اس وقت اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کے طریقے کو اپنایا ہوتا، اور یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے مجھے نصیحت سے، ذکر سے بھٹکائے رکھا، دور کر دیا ذکر کے اور نصیحت کے، اللہ کے کلام کے آ جانے کے بعد۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ شیطان جو انسان کو بے یار و مددگار کرنے والا، چھوڑنے والا اور اس کے ساتھ غداری کرنے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں یوں کہا گیا، سبب ہوتا ہے سبب نزول کہتے، کوئی ایک واقعہ پیش آتا اور اس پر آیت نازل ہوتی، تو اس واقعے کو سامنے رکھ کر قرآن پاک کی آیت کو سمجھنا آسان ہوتا، اس کو سبب نزول کہا جاتا۔ تو یہ اللہ کا ایک غیبی انتظام رہا کہ کوئی واقعہ پیش آیا اور پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی، تو اس آیت کو، اس واقعے کو سامنے رکھ کر اس آیت کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ یہ اس کا پورا ماحول کو کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ سبب تو ایک خاص واقعہ ہوتا ہے، لیکن یہ سب پوری انسانیت کے لیے آیت ہوتی ہے، صرف اس کے لیے نہیں۔ تو اس آیت کے سلسلے میں یوں کہا گیا سبب نزول کے سلسلے میں کہ عقبہ ابن معیط مکے کے کافر سرداروں میں سے ایک شخص تھا جو مہمانوں کی بڑی ضیافت کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ ضیافت کیا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور لوگوں کے ساتھ اس نے دعوت دی۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیری دعوت قبول کروں گا، لیکن ایک شرط پر، وہ شرط یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھو تب میں تمہاری دعوت قبول کروں گا۔ اب وہ کہاں کہ دل چاہا یا نہ چاہا، لیکن چونکہ وہ اپنے گھر سے ایک مہمان ایسا ہی بغیر کھائے چلے جائیں، اس میں ان کی ایک آر محسوس کرتے تھے وہ، تو اس نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ دعوت تو ہو گئی، لیکن ابی بن خلف جو سردار تھا، ظالم، نام سنے ہم نے بار بار، اس شخص نے
وہ آ کر عقبہ ابن معیط سے کہا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، بہت آر دلائی، اور پھر کہا کہ اس نے معذرت بھی کی کہ بھائی میرے پاس آئے تھے، اگر میں کلمہ نہیں پڑھتا تو کھانا نہیں کھاتے اور میرے لیے بڑی بدنامی کا سبب ہوتا، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے اب انکار کر دے، لیکن اس کی شکل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر جا کر تھوک دو، تبھی میں کہاں کہ راضی رہوں گا۔ تو اس کمبخت نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آ کے تھوکا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے ایسا گستاخانہ سلوک کیا۔ یہ آتا ہے، یہ اس کا سبب نزول بتایا۔ لیکن ترجمہ دیکھیے آیت کا پھر سے ایک مرتبہ، کیا کہتے قرآن پاک کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ ظالم اس دن اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہوتا۔ قیامت کے روز قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مجرم، ایک نافرمان، ایک کافر کس طرح افسوس کرے گا اور کس طرح وہ حسرت کرے گا، اس کے الگ الگ کیفیات سے تذکرہ کل بھی بات آئی ہے، اور قرآن پاک میں جا بجا اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا کہ اپنے ہاتھ چبائے گا۔ آقا مدنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ ایک جیسے درندہ، ایک جیسا بھیڑیا یا ایک شیر یا کوئی ایسے درندہ کسی جانور کو جیسے چبا ڈالتا ہے، انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اور کہا کہ کندھے تک چبا ڈالے گا، کندھے تک چبا ڈالے گا، اور کہے گا کہ ہائے میں نے کیا کیا، اپنی دنیا کی زندگی میں نے کہاں بتا کر آئی، کہاں گزار کر آئی، اور کن دیوتاؤں کے سامنے اپنی پیشانی رگڑا میں نے۔ انسان افسوس کرے گا، یہ ہاتھ چبا ڈالے گا کندھے تک۔ ہم کبھی اپنے منہ میں انگلی لے اور کبھی زور سے دانت سے چبائے، ایک کہاں کہ آدمی تلملا جائے گا، معمولی سے چبانے پر اگر دانت اگر خون نکل جاتا ہے اور دانت اگر گھس جاتے ہیں جسم میں تو انسان تلملا اٹھے گا، معمولی سے ایک مرتبہ کاٹ لینے سے انسان تلملا جائے گا۔ کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو کندھے تک چبائے گا۔ اور کبھی بھیڑیا، آج کل سب موبائل پہ دکھائے جاتے ہیں کہ جانور، درندے کیسے ایک جانور کو کیسے چباتے ہیں، کس بے دردی سے ایک نرم دل انسان کو، اور ایک آدمی کو دیکھا نہیں جاتا وہ منظر، کیسا چبا رہے ہوتے بے دردی سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اپنے ہاتھوں کو ایسا چبائے گا اس افسوس میں اور حسرت میں کہ ہائے میں نے کیا کر کے آیا۔ لیکن قرآن میں کہہ دیا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بار بار تمنا کرے گا لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اور پھر کہا کہ لم اتخذ فلاں، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ دوستانہ یہ صحیح ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بار بار فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل، آدمی جو ہوتا ہے اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، لہٰذا آدمی کو اپنا دوستانہ بھی دیکھ کر کرنا چاہیے۔ اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں لیکن دوستانہ خراب مل جاتا ہے تو بگڑ جاتے ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اور آج کا جو دور چل رہا ہے، آج کا دور جو چل رہا ہے بہت بھیانک دور ہے، اس لیے ہمیں نوجوانوں کو اور اپنے جو معصوموں کو ان ایسے دوستانے سے بچانا چاہیے۔ دنیا میں جو بھی مسلمانوں میں جو بگاڑ آ رہا ہے خراب دوستانے کی وجہ سے، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک دوست، حدیث میں کہا گیا الرجل علی دین خلیلی، اس کے طریقے پر ہوتا ہے، اس کے عادت اطوار اس کے اندر خود بخود آتی ہے، اور آدمی کہاں کہ اس کے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے آدمی کس طریقے کا ہے، اس کے دوستوں کو دیکھ لو اندازہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہاں پر بات فرمائی، باتیں اور بہت ساری ہے جو اہم باتیں ہیں۔ آگے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، کہا کہ اللہ کی ذات ہے جس نے دو سمندروں کو چلایا۔ سمندر آج کل تو باضابطہ کلپ بنتی ہے، ایک طرف میٹھا پانی کا دریا ہے، ایک طرف کھارے پانی کا، دونوں بہتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر وہ چڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا، کہ ایک طرف میٹھا چشمہ ہوتا ہے ایک طرف کھارا ہوتا ہے، اور درمیان میں کہا کہ ہجرا محجورہ، رکاوٹ ہوتی ہے۔
تو اب تو باضابطہ دو دریا، ادھر کا پانی کے ندی کا کنارے کا لو تو میٹھا ہے اور ادھر کا کھارا ہے، دونوں ملتے نہیں ایک دوسرے میں. تو یہ اللہ کی ایک قدرت کا ایک مظہر ہے. اللہ نے اپنی قدرت کو کہ پانی سیال چیز ہے، ہر چیز میں مل جاتا، لیکن پانی کے دریا بہ رہے ہوتے، ایک طرف میٹھا ایک طرف کھارا، لیکن ایک دوسرے میں ملتا نہیں. کون ہے وہ ذات جو دونوں کے درمیان آڑ پیدا کیے ہوئے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو اس طرح یہ نظام چلا رہی ہے. تو اللہ نے یہ فرمایا. آگے اللہ فرماتے وہ الذی خلق من الماء بشرا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. ہر مخلوق ویسے پانی سے ہے، لیکن انسان کو منی کہا کہ یوں ایک منی کا قطرہ بھی کہا گیا کہ منی سے پیدا کیا، یا وہ بھی ایک پانی ہے، یا پھر اور پانی جتنی بھی مخلوقات ہے پانی سے ہے. اور پھر فجعل و نسب و سرا، انسان کی اپنی حقیقت بتلائی کہ تیری حیثیت، تیری ابتدا کیا ہے، تیری ابتدا کیا ہے، ہمیشہ اس پر نگاہ ہو. انسان اپنی حقیقت کو اور اپنی ابتدا کو بھول جاتا ہے. انسان جب ضرورت کے لیے جائے تو وہاں پر اندازہ لگائے کہ اس کا جسم سے کیا چیز نکل رہی ہے، کیا چیز خارج ہو رہی ہے اس کے جسم سے، کبھی اس کا اندازہ لگائے. پھر اگر وہ خود دیکھیں گا تو اس کو حق نہیں ہوگا کہ وہ اینٹھے اور وہ تکبر کرے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے. انسان جب عافیت میں ہوتا ہے تو یہ سب کرتا ہے. تو اللہ نے اس کو بتلایا کہ وہ الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسرا. اور پھر اللہ نے ایک احسان کا کہ اللہ نے ایک نسب بنایا، یعنی اس کا خاندان بنایا، اور ایک سسرالی رشتہ داری بنائی. یہ اللہ کا انعام ہے انسانوں کے لیے. دیگر مخلوقات وہ بھی اپنے یعنی نر مادہ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب تک ضرورت ہوتی ہے ایک بچہ اپنے ماں سے چمٹا ہوتا ہے، ماں بھی بچے کی پرورش کرتی ہے. اللہ نے یہ غیبی انتظام ہوتا ہے مخلوق کے لیے. یہ اللہ نے ان کے دل میں، ماں کے دل میں محبت ڈالی اور اس کے لیے اس کے ضرورت پورا ہونے کا یہ اللہ نے ایک غیبی انتظام کیا. انسان کے لیے اللہ نے یہ بھی کیا کہ جب تک چھوٹا ہے تب تک اس کے ماں باپ اس کی پرورش کر رہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے سن بلوغ کو یا پوری زندگی، اس کا اپنا ایک خاندان ہوتا ہے. یہ خاندان جو خاندانی نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے. ایک آدمی اس کے ہر خوشی اور غم میں اس کا پورا خاندان شریک رہتا ہے. اگر کوئی خاندان نہ ہو تو انسان کی زندگی کتنی اجیرن ہو جائے. پردیس ایک آدمی اپنے وطن سے دور ہے تو اس کے اور زحمتوں کے ساتھ سب سے بڑی تکلیف اس کو یہ ہوگی کہ میں اپنے خاندان سے کٹا ہوا ہوں، اپنے خاندان سے دور ہو. تو اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ کیا کہ یہ نعمت ہے اللہ کی کہ اس کا پورا خاندان. اور دوسرے کہا کہ صحرا، کیا فرمایا کہ اس کا ایک حسب نسب ہے، یہ اس کا سسرالی رشتہ دار ہے. جس خاندان میں بیاہ ہوتا ہے وہ خاندان اس کا اپنا خاندان بن جاتا ہے. تو اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے. اور بھی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر عباد الرحمن کا تذکرہ کیا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، کہ رحمان کے وہ بندے ہیں کہ جو زمین پر ہلکے، جو نرم چال چلتے ہیں. اور جب ان سے جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے، ان سے بات کرتے ہیں تو کہا کہ سلامتی کی بات کرتے، جھگڑتے نہیں ہیں. اور جو اپنے رب کے سامنے کبھی سجدے میں اور کبھی قیام کی حالت میں اپنی رات گزارتے، مطلب یہ کہ تہجد پڑھ رہے ہوتے، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہوتے رات میں بھی، اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے. ان کی ایک یہ خوبی بتلائی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے، فضول خرچی بھی نہیں کرتے. اور اللہ نے مال دیا تو ضرورت کی جگہ خرچ کرتے، کنجوسی نہیں کرتے. یہ ان کی صفت بتلائی. وکان بین ذالک قواما، اعتدال کی زندگی. اللہ نے مال دیا، اپنی حیثیت سے خرچ کرنا یہ بھی ضروری، ایسا نہیں کہ جمع کر کے رکھے. اور اسراف نہ کرے یہ بھی ضروری. تو یہ اللہ نے ایمان والوں کی عباد الرحمن یا رحمان کے جو خاص بندے ان کا تذکرہ کیا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ان کے سلسلے میں ہیں. آگے اصل میں یہ دھیان یہ تھا کہ بھائی آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. خاص طور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم کی عظیم نعمت سے سرفراز کیا. حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بڑی حکومتیں دی. شاید آگے کئی موقع ملے تو اس کے بارے میں بتلایا جائیں گا. لیکن اللہ نے یہاں پر جو اپنے نعمت کا تذکرہ کیا اس میں کہا کہ ہم نے ان کو علم دیا. تو علم ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں بڑی بڑی حکومت اور اس کے مقابلے میں بڑی سے بڑی سلطنت بھی ہے معمولی ہے کہ اللہ نے علم، اللہ نے اور چیزوں کے علاوہ یعنی ان کو جو چیزیں دی ان میں علم عطا کیا تو اس کا بطور خاص تذکرہ کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں
اس علم کے ذریعے سے اپنے بہت سارے بندوں پر فضیلت دی۔ اس کے بعد اور باتیں ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ہواؤں پر، جناتوں پر، پرندوں پر اللہ نے ان کو حکومت دی۔ تو ہوا ایک مرتبہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے بستی سے یا ایک اپنے فوج کے ساتھ گزر رہے تھے، تو چونٹیوں کے وادی کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ تو ہوا یہ کہ ایک چونٹی نے آواز لگا کر کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تم کو کچل نہ ڈالے اور تم کو احساس بھی نہ ہو۔ اللہ کا کرنا کہ اللہ نے اس چونٹی کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان تک پہنچائی۔ تو قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ ان کے اس چونٹی کی بات پر اللہ وہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، اور پھر کہا کہ اللہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ اللہ مجھے اس کی توفیق دے کہ تو نے مجھ پر جو انعام کیا اور میرے ماں باپ پر جو انعام کیا اس کا میں شکر بجا لاؤں، اس کی مجھے توفیق دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر شکر بجا لایا اللہ کی نعمت کا۔ تو ایک چونٹی اللہ نے، قرآن پاک جو ہے ہمارے سامنے، یہ قرآن پاک ہے لیکن یہ اللہ کا عظیم کلام ہے کہ پہاڑ بھی تاب نہیں لا سکتے، ایسا عظمت والا کلام ہے، لیکن ایک معمولی چونٹی کی بات اللہ نے نقل کی۔ اور کس میں؟ اپنے اس عظیم کلام میں اس کا اگر نام بھی آ جاتا تو اس کی عظمت کا کیا پوچھنا، اللہ نے اس کی پوری بات نوٹ کی، پورے ایک آیت اس کے سلسلے میں تذکرہ نوٹ کیا اللہ نے۔ تو وجہ بتلائی کہ وہ چونٹی نے اپنی قوم کی فکر کی کہ وہ قوم ہلاک نہ ہو جائے۔ تو دوسروں کی فکر کرنے والا اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو انسان اپنے جیسے انسانوں کو جہنم کی آگ یا دنیا اور آخرت کے عذاب اور ان کے فتنوں اور ان کی مصیبتوں سے جو بچانے کے لیے جد و جہد کرے گا، جو کوشش کرے گا، جو اس کے لیے تگ و دو کرے گا، وہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا، کتنا محبوب ہوگا۔ تو یہ اس آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک بڑا عجیب غریب واقعہ ہے، ہوا تو کل انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ ایک پرندہ ہدہد اور پھر ملکہ سبا بلقیس اس کا نام دیا ہے، قرآن نے اس کا نام نہیں کیا۔ ایک پرندے نے کیسی عجیب و غریب بات کہی اور کتنی حکمتوں پر مبنی بات کہی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس میں ان کا شکر اور ان کی دانائی، ان کی عقل مندی اور ان کی فراست اور انسانیت کی فکر، یہ تمام باتیں ان آیات سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ بڑا لمبا ہے، تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، اب وقت نہیں ہے کہ اتنا بیان کیا جا سکے کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے جو انسانی تاریخ میں پیش آیا، انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ بہرحال یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام سے ہم محبت کریں، یہ اس طرح بیٹھنا اور اللہ کا کلام سننا یقیناً یہ اللہ کے کلام سے محبت ہونے کی علامت ہے۔ دنیا کی باتیں ہو رہی، دیکھیے ایک سے ایک بیان بھی آ رہے، ایک سے ایک باتیں ہو رہی، لیکن اللہ ہم سے کیا کہتا ہے یہ کلام پاک میں؟ یہ وقت ہمارے لیے بڑا تنگ ہوتا ہے، ورنہ دل چاہتا ہے کہ اللہ کے جو کلام ہے بس بیان کرتے چلے جائے اور لوگ اس کو سنتے چلے جائے۔ یقیناً آپ کے اندر یہ اتنے دیر تک بیٹھتے یہ ایک جذبہ ہے، قرآن سے محبت ہے، لیکن ہمیشہ ہمارے لیے وقت بہرحال تنگ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا یہ عظیم کلام ہے، یہ بہت تفصیل طلب ہے، اتنا لمبا چوڑا کلام، لیکن جو بھی ہم بہرحال سن رہے ہیں یہ غنیمت ہے۔ اللہ ہم کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت آخری سانس تک ہمارے دل میں پیوستہ اور جاگزی فرمائے، اور اسی قرآن کی محبت پر ہمارا اللہ خاتمہ نصیب فرمائے، اور دنیا سے جائے اور آخرت میں پہنچے تو قرآن ہمارا محافظ بن جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔